نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 26ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین محترم، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف طریقوں سے اہل قریش کی جانب سے، اہل کفار کی جانب سے ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور اللہ رب العزت نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اہل کفار کے ظلم و ستم کے آگے تنہا سمجھ رہے تھے، اور اسی دوران آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دائرہ اسلام میں آئے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس قسط میں ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دائرہ اسلام میں آنے کا احوال بتائیں گے۔ ابھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دائرہ اسلام میں آئے 3 دن ہی گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن حشام۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل یعنی عمر بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت بخش۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا یہ خواہش بھی تھی جب ہی آپ نے دعا میں اللہ رب العزت سے 2 ایسے اشخاص کا نام لے کر اسلام کو عزت بخشنے کی دعا کی جو اہل عرب میں اور اہل قریش میں اور پورے مکے میں سب سے زیادہ اپنے جاہ و جلال، رتبے اور اپنے قہر و غضب کے حوالے سے مشہور تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص بھی دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے تو تبلیغ اسلام کا کام نہایت آسانی کی جانب بڑھے گا اور اسلام کو عزت ملے گی، کیونکہ اس وقت مسلمان جو دائرہ اسلام میں آ چکے تھے انہیں سب سے زیادہ جان کے، مال کے، اپنے خاندان اور کنبے سے کٹ جانے کے علاوہ اپنی زندگی اور موت کے خطرات اہل قریش سے جڑے ہوئے تھے۔ گویا ان دونوں میں سے کسی بھی ایک شخص کا آ جانا اسلام میں یہ ظاہر کرتا کہ ان لوگوں کو بھی تقویت ملتی جنہوں نے دائرہ اسلام میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی اور اللہ کو ایک پروردگار مانا اور رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول بھی فرمایا۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرہ اسلام میں آنے کے اس واقعے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قسم کی طبیعت اور شخصیت کے مالک تھے۔ اہل عرب اور اہل مکہ میں آپ اپنے جاہ و جلال کے حوالے سے بے حد مشہور تھے۔ آپ کی طبیعت میں ایک غصہ، آپ کی طبیعت کے اندر ایک منفرد عوامل شامل تھے۔ وہ عوامل کچھ یوں تھے کہ جب آپ کسی بھی بات پر ناراض ہو جاتے یا آپ کسی بھی بات پر غصہ ہو جاتے تو سامنے والا شخص آپ کے اس غصے، آپ کے جاہ و جلال سے بے حد ڈر جاتا تھا۔ یہ بات بھی اہل عرب میں مشہور تھی کہ جس گروپ میں یا جس گروہ میں آپ شامل ہوتے وہ ہمیشہ فتح یاب ہوتا، کیونکہ آپ بزور شمشیر، بزور طاقت، بزور جاہ و جلال اپنا یہ رعب، اپنا یہ دبدبا اہل عرب پر رکھتے تھے کہ عمر کا جہاں بھی نام لیا جاتا تو لوگ صرف آپ کا نام سن کر ہی ستے میں طاری ہو جاتے۔ آپ کا مقام یہ تھا کہ اگر کسی بھی معاملے میں آپ کا ہاتھ اگر اپنی تلوار کی جانب صرف بڑھ جائے، یعنی ابھی تلوار میان سے باہر بھی نہ نکلے، تو سامنے والے گروہوں پر، سامنے والے گروپس کے اوپر ایک ستہ طاری ہو جاتا تھا اور لوگ گھبرا جاتے تھے۔ یہ وہ آپ کا مقام تھا، یہ وہ آپ کی شخصیت تھی جس کی وجہ سے اہل قریش اور اہل مکہ خود کو ممتاز بھی مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کبھی کوئی جنگ کا بھی کوئی ایسا مرحلہ آتا اور عمر اگر اس جنگ میں شامل ہو جاتے تو گویا کہ لوگوں کو ایک اطمینان ہو جاتا کہ عمر کی طاقت کی بدولت، عمر کے جاہ و جلال کی بدولت ہم فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسی شخصیت کا حامل انسان جس گروہ میں موجود ہوگا وہ پھر کیوں فتح سے ہمکنار نہ ہو۔
واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز ایک رات اپنے گھر نہیں گئے، اور اس رات آپ کو اللہ رب العزت کی یاد نے مکے کی جانب یعنی کعبۃ اللہ کی جانب طلب کیا۔ آپ دیندار اور پرہیزگار انسان تھے، لہٰذا آپ کعبۃ اللہ کی جانب گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ پردے کے پیچھے سے تلاوت کلام پاک کی آواز آ رہی ہے، اور اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ میں ہی موجود تھے اور وہاں نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خاموشی سے چھپ کر اور پردے کے دوسری جانب رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کو سنا، اور یہ کوشش کی کہ یہ ظاہر نہ ہو کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران نماز اس بات کا علم نہ ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ جب آپ وہ تلاوت سننے لگتے ہیں تو آپ کے دل میں یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، آپ کے جی میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کلام پاک، یہ تلاوت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں، یہ تو بالکل شاعر جیسی کوئی کلام ہے، کوئی شاعرانہ جملے ہیں، اور یہ وہی بات تھی جو اہل قریش نے، ابو لہب نے اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پھیلائی ہوئی تھی۔ اب بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں یہ بات سوچ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز اپنی تلاوت میں پھر ان صورتوں کا انتخاب کر لیتے ہیں یا ان صورتوں کی تلاوت کرنے لگتے ہیں جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دل میں آنے والے اس وسوسے یا اس خیال کا جواب مل جاتا ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ تلاوت کرنے لگتے ہیں کہ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ گویا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو خیال آیا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اس کا جواب فوراً سے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا۔ اب دوسرا خیال یہ آیا، بڑے حیران بھی ہوئے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ کو معلوم بھی ہو گیا ہو کہ میں ادھر موجود ہوں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دل میں جو بات آ رہی ہے یہ کیسے ان کو پتہ چل گئی اور اس کا جواب انہوں نے تلاوت کی روشنی میں دے دیا۔ تو اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اب یہ خیال آنے لگا کہ یہ شاعر نہیں، یہ تو کاہن ہے، یعنی یہ تو کوئی جادو سے متعلق کوئی چیز ہے جو میرے دل کی بات ان کو معلوم ہو گئی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تلاوت فرمائی وہ یہ تھی، وَلَا بِقَوْلِ قَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تلاوت سنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ ابھی آپ دائرہ اسلام میں نہیں آئے لیکن آپ بے حد متاثر ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر جذبہ قبولیت اسلام جاگ اٹھا، لیکن ابھی آپ نے اپنے زبان سے، اپنے دل سے اقرار نہیں کیا تھا۔ دوسری جانب مشرکین مکہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی کا سوچتے رہتے تھے۔ اب ان کا روز کا معمول یہ بن چکا تھا کہ جہاں بھی وہ بیٹھتے، چاہے وہ کعبۃ اللہ ہوتا یا قریش میں یا مکے میں کوئی بھی مقام ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منصوبہ بندی کرتے۔ اس طرح ساتھ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذہن سازی بھی ہوتی، اور جس طرح میں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت کے مالک کہ وہ ایک جاہ و جلال، غصہ، دبدبہ، روب، تو جب وہ یہ باتیں سنتے تو ان کو طیش آتا، انہیں غصہ آتا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کر لیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی ابھی دائرہ اسلام میں آپ آئے نہیں، ایک جانب
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن پڑھنے سے متاثر بھی ہیں، قرآن کی ان صورتوں سے، ان نازل کردہ صورتوں سے بھی متاثر ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال بھی ہے کہ یہ مسلمان جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں صحیح ہے، لیکن آپ اس بات کا اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑنا آسان نہیں سمجھتے تھے، اور ایک بڑا اس میں مرحلہ یہ بھی تھا کہ اہل قریش کی جانب سے بار بار اس قسم کی ذہن سازی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا، یہ بھی ایک مشکل کا باعث بنا رہا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور پھر آپ کی شخصیت میں جو عوامل موجود تھے، یعنی جو دبدبہ، روب اور غصہ آپ کے اندر موجود تھا، اب وہ غصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب موڑنے میں اہل قریش کامیاب ہو چکے تھے، لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی نیت سے نکل پڑتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی راستے ہی میں تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ راستے میں آپ کو ایک شخص مل جاتا ہے جس کا تعلق یا تو بنی مخزوم سے ہے یا پھر بنی زہرا سے ہے۔ تاریخ میں اس شخص کا نام نعیم بن عبداللہ بتایا گیا ہے، اور یہ حضرت عمر فاروق کے تیور دیکھ کر بھانپ لیتا ہے کہ آج عمر کسی خاص مقصد کی جانب جا رہے ہیں، اور اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے نہ جا رہے ہیں، لہٰذا وہ قصدن یہ پوچھتا ہے کہ عمر آج تمہارے تیور کچھ مختلف لگ رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ببانگ دہل یہ جواب دیتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ بڑی غور سے حضرت عمر کی جانب دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ عمر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اس اقدام کے بعد بنو ہاشم یا بنی زہرا وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پہ اس سے ایک مباحثہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دین کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں وہ حق کا دین نہیں بلکہ ہمارے آبا و اجداد کا دین حق کا دین ہے، لہٰذا میں اس غصے کے ساتھ، میں اس بدلے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی جانب جا رہا ہوں۔ ثم نعوذ باللہ یہ بات سننے کے بعد نعیم بن عبداللہ مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں اپنے بہن اور بہنوئی کا معلوم ہے؟ کیونکہ جس دین کے حوالے سے تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ حق پر نہیں، تمہارے بہن اور بہنوئی یہ سمجھتے ہیں کہ وہی دین حق پر ہے، اور وہ تمہارے دین سے بے دین ہو چکے ہیں اور وہ دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تھا، اسلام کے حوالے سے تھا، لیکن جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ ان کے اپنے گھر کے افراد، ان کی اپنی سگی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب غصہ پہلے اپنے خاندان کی جانب مڑ گیا، اور آپ کے قدموں میں اور تیزی آ گئی، اور آپ سب سے پہلے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ روایت کے مطابق حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی صورتیں وحی کی صورت میں نازل ہوتی تھیں ان کو ایک جگہ پر لکھ لیا کرتے تھے، اور چونکہ اتنی پابندیاں اہل قریش نے لگائی ہوئی تھی تبلیغ اسلام پہ کہ گھروں میں چھپ چھپ کر جا کر مسلمانوں کو وہ تمام تر صورتیں بتائی جاتی تھیں، پڑھائی جاتی تھیں، اور پھر ایک سے دوسرا شخص اسے یاد کر لیتا تھا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ کے گھر موجود تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر یعنی حضرت عمر کے بہنوئی، آپ دونوں ہی حضرت خباب سے قرآن مجید کی وحی کی صورت میں آنے والی صورتوں کو، آیتوں کو سن رہے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ یعنی اپنی بہن کی گھر کی جانب بڑھ رہے تھے تو انہیں دھیمی دھیمی آواز تلاوت کلام پاک کی سنائی دی، اور آپ کے قدم وہیں تھمنا شروع ہو گئے، اور بغور طریقے سے آپ نے وہ پوری تلاوت سنی، گویا کہ اس تلاوت کا اثر آپ پر ہونے لگا۔ اب چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب آ چکے تھے، اور گھر کے اندر حضرت خباب اس محتاط رویے کے ساتھ اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی آیتوں کو وہاں پر بتاتے تھے کہ ان کا ایک دھیان گھر کے باہر بھی ہوتا تھا کہ اگر حضرت عمر کے آنے کی آہٹ بھی ہو تو میں فوراً سے بیشتر یا تو چلا جاؤں یا چھپ جاؤں، کیونکہ عمر کا قہر و غضب اور غصہ بہت شدید ہوتا ہے، وہ تو قتل ہی کر دیں گے۔
جیسے ہی حضرت خباب کو یہ محسوس ہوا کہ کسی کے قدموں کی آہٹ ہے اور کوئی گھر کے دروازے کی جانب بڑھ رہا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت عمر بن خطاب آ چکے ہیں۔ اسی طور پر، اسی مقام پر اور اسی لمحے حضرت خباب فوراً سے بیشتر گھر کے ایک مقام میں چھپ گئے، یعنی دوسرے کمرے میں یا پردے کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب اپنی بہن فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے تو گویا حضرت عمر بن خطاب نے قرآن کی وہ تلاوت تو سن ہی لی تھی، اور اندر داخل ہوتے کے ساتھ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ کون سی دھیمی دھیمی آواز تھی، یہ کیا باتیں ہو رہی تھیں، یہ کون سا کلام پڑھا جا رہا تھا اور کیا باتیں ہو رہی تھیں اور کون کر رہا تھا؟ آپ کی بہن فاطمہ نے اپنے شوہر یعنی حضرت عمر بن خطاب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی باتیں کر رہے تھے اور یہ ہماری معمول کی باتیں تھیں۔ لہٰذا حضرت فاطمہ نے اس وقت اس بات کو چھپانے کی کوشش کی کہ حضرت خباب اسی گھر میں موجود ہیں اور ہم تلاوت کلام پاک ان سے سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آئی ہم اسے سن رہے تھے۔ اس کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر بن خطاب جان چکے تھے کہ وہاں تلاوت کلام پاک پڑھی جا رہی تھی، اور دوسری جانب نعیم بن عبداللہ نے جو راستے میں ان کو یہ بات بتائی تھی کہ تمہارے بہن اور بہنوئی تمہارے دین کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں جا چکے ہیں، وہ اس غصے کے ساتھ آئے تھے۔ تو انہوں نے وہاں پر اپنی یہ بات کہنا شروع کر دی کہ دیکھو ہمارا دین ہی حق کا دین ہے، اور جو محمد کا دین ہے وہ حق کا دین نہیں ہے۔ یہ بات سننی ہی تھی کہ آپ کے بہنوئی نے آگے سے یہ جواب دیا، اور بہت ہی پرزور انداز میں آپ کو یہ جواب دیا کہ عمر تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس دین کو تم مانتے ہو وہ حق پر نہ ہو۔ بس یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عمر بن خطاب نے یہ بھانپ لیا کہ آپ کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہ سننے کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہنوئی کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ جیسے انہیں کچل کے رکھ دیں گے، ان کے اوپر چڑھ دوڑے، ان کو گرا دیا اور خوب ان کو ایذا پہنچائی، یہاں تک کہ انہیں لہو لہان کر دیا۔ اب آپ کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اپنے بھائی یعنی عمر بن خطاب کو پیچھے ہٹاتی ہیں، تو آپ اتنے جاہو جلال میں اور غصے میں ہوتے ہیں کہ آپ ایک زوردار تھپڑ اپنی بہن کو رسید کرتے ہیں، اور اسی دوران آپ کی بہن کو ایک زبردست چوٹ لگ جاتی ہے۔ گویا جب آپ ایک بہت زوردار تھپڑ کے بعد پیچھے کی جانب گرتی ہیں تو آپ کے ماتھے پر بھی چوٹ آتی ہے، اور آپ کے چہرے پہ کہا جاتا ہے، روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اتنا سخت اور بھاری کہ صرف ہاتھ سے ہی چہرے کے اوپر ایسا زخم پڑ گیا کہ چہرے سے خون رسنے لگ گیا۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو آپ کی بہن فاطمہ نے بھی پھر پرزور انداز میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر علی اعلان یہ کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور یہ کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت عمر بن خطاب بے حد شرمندہ ہو گئے، کیونکہ اب کچھ بات چھپی نہیں رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کی شرمندگی کا عالم یہ تھا کہ ان کی اپنی سگی بہن جس کو وہ بے حد چاہتے تھے، اس کو انہوں نے ایک ایسی کاری ضرب دی کہ ان کے چہرے سے لہو رسنے لگا۔ اپنے بہنوئی کے اوپر انہوں نے اس طریقے کا تشدد کیا کہ بعد میں جب ان کا غصے میں کچھ کمی آئی تو ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو میرے اپنے خاندان اور میرے گھرانے کے لوگ ہیں، اور آج یہ وقت آ گیا کہ یہ عمر کے سامنے علی اعلان یہ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ بیج جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی وجہ سے اسلام کا وہ بیج جو حضرت عمر بن خطاب کے دل میں پڑ چکا تھا، اب وہ بیج پھٹنے لگا اور اس کی شاخیں اب پھیلنے لگیں، اور اب خود بھی حضرت عمر بن خطاب کا دل اسلام کی جانب بڑھنے لگا۔ اس میں ایک طرف باعث شرمندگی بھی تھی کہ یہ مجھ سے غصے میں کیا ہوا، اور اس میں دوسری جانب وہ تمام تر چیزیں بھی شامل تھی، وہ واقعات بھی شامل تھے جن سے وقتاً فوقتاً حضرت عمر بن خطاب قائل ہوتے جا رہے تھے۔ تبلیغ اسلام سے وقتاً فوقتاً سن کر اور تلاوت کلام الہی کو سن کر آپ قائل ہوتے جا رہے تھے، لہٰذا اب آپ کو اپنی طبیعت کے اندر دوسری ایک منفرد مزاجی محسوس ہونے لگی، اب آپ کا غصہ کم ہونے لگا، اور باعث شرمندگی آپ نے اپنے بہن بہنوئی سے کہا کہ چلو مجھے بھی بتاؤ، پڑھو، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا ہے آخر اس کلام میں ایسا کہ جس نے تمہیں اپنے بھائی کے سامنے یہ کہنے پر آج آمادہ کر دیا ہے کہ تم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کر بیٹھے ہو اور قبول کر بیٹھے ہو اسلام کو؟ روایت میں یہ آتا ہے کہ اس وقت آپ کی بہن نے کہا کہ ہمارا
یہ جو کلام ہے اللہ کا بڑا ہی پاک کلام ہے، اس کو اس طرح نہیں پڑھا جاتا۔ جاؤ عمر پہلے غسل کرو، پاک ہو جاؤ، تم ناپاک ہو کیونکہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے غسل کیا اور پھر آپ وہاں پر بیٹھے تسلی کے ساتھ، اور پھر کہا کہ اب مجھے سناؤ۔ تو اس وقت سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کر سنائی گئیں، کیونکہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی آیات کا ذکر کر رہے تھے، وہی آیات بتا رہے تھے۔ اور حضرت خباب اس پورے ماجرے کے عینی شاہد بھی ہیں، کیونکہ وہ اس گھر میں ہی موجود تھے۔ اور قرآن کی تلاوت جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی جا رہی تھی، اس وقت تک حضرت خباب باہر نہیں نکلے تھے، وہ اندر ہی گھر میں موجود تھے، کیونکہ اتنا واقعہ ہولناک ہو چکا تھا اور حضرت عمر کا تشدد اتنا خطرناک محسوس ہوا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے اس وقت یہی بہتری جانی کہ وہ چھپے رہیں۔ لیکن جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اب حضرت عمر بن خطاب کی دلچسپی اللہ رب العزت کے کلام پاک میں بڑھتی جا رہی ہے، اور انہیں ایک جانب شرمندگی بھی ہے کہ انہوں نے جو عمل کیا اپنے بہن اور بہنوئی کے ساتھ۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی اور آپ نے اس غور سے وہ تلاوت سنی کہ اس کا ایک ایک لفظ آپ کی طبیعت، آپ کے مزاج پر طاری ہوتا چلا گیا اور آپ کی شخصیت میں ایک تحمل آتا چلا گیا، اور پھر جب تلاوت مکمل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی کہ یہ بہت ہی عمدہ کلام ہے، یہ بہت ہی محترم کلام ہے، یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک چھپے ہوئے تھے، ان کو اب یہ یقین ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر مکمل طور پہ تلاوت کلام الہی کا اثر ہو چکا ہے۔ اور وہ یہ بات جانتے تھے حضرت خباب کے حضرت انس نے جو ان کو یہ بات بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ایک دعا مانگی ہے جس میں باقاعدہ طور پہ حضرت عمر بن خطاب کا نام لیا ہے کہ یا اللہ ان کے ذریعے اسلام کو تقویت بخش، عزت بخش۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت یہ سن کر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کلام الہی کے سننے کے بعد یہ کہا کہ یہ تو بہت ہی محترم اور عزت والا کلام ہے، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت باہر آئے اور کہا، مبارکباد کے ساتھ کہا کہ خوش ہو جاؤ عمر، خوش ہو جاؤ، تم ہی وہ شخص ہو جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت بخش۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر کے دل میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور عزت احترام بڑھ گیا، کیونکہ انہیں یہ احساس ہو گیا۔ ایک وہ واقعہ جب انہوں نے کعبۃ اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوران نماز تلاوت سنی تھی، اور اب یہ والی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حوالے سے یہ دعا مانگی، اب آپ کو یہ اشتیاق ہو گیا کہ میں فوراً سے بیشتر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب سے پوچھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہوں گے؟ حضرت خباب نے کہا کہ وہ کوہ صفا کے پاس ایک گھر میں موجود ہیں، یہیں پر تمام مسلمان اس وقت موجود تھے، حضرت حمزہ بھی وہیں پر تھے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنی تلوار کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ جب حضرت عمر بن خطاب قریب پہنچ رہے تھے تو جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر اپنی تلوار کے ساتھ آ رہے ہیں، گویا ایک خطرہ بھی تھا، تو انہوں نے حضرت حمزہ کو یہ بات بتائی۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ دیکھو ان کے ساتھ اور کون ہے؟ جب کھڑکی سے دیکھا گیا تو ان کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، تو صحابہ نے بتایا ان کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ حضرت عمر اگر خیر کی نیت سے آئے ہیں تو انہیں یہاں سے خیر ملے گی، لیکن اگر وہ کسی اور نیت سے آئے ہیں، یعنی مقصد یہ تھا کہنے کا کہ اگر وہ نقصان پہنچانے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہم سب مل کر حضرت عمر سے لڑیں گے۔ جب حضرت عمر کے لیے دروازہ کھولا گیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں داخل ہوئے تو معلوم یہ پڑا کہ حضرت عمر بن خطاب کا جو مزاج، جو تیور، جو اس وقت کا برتاؤ تھا، اس کے اندر کوئی جاہ جلال غصہ یا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس سے یہ بات سمجھی جائے کہ حضرت عمر کوئی خطرے کی نیت سے آئے ہیں یا نقصان پہنچانے کی نیت سے آئے ہیں۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب کو حضرت حمزہ نے وہاں بٹھایا اور بتایا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، جیسے ہی وحی مکمل ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائیں گے۔ جب وحی کا نزول ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب آئے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور اکرم کو یہ بات
سمجھ میں آ گئی اور معلوم ہو گیا کہ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگی آج اس کی قبولیت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے اور حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا تو کچھ ان کے تیور ایسے لگے حضرت عمر بن خطاب کے کہ جیسے ابھی وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، بہت سے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو اور مطمئن کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کی جو چادر تھی، جو تلوار تھی، اس کو پکڑ کے ایک جانب رکھا اور بڑے ہی مطمئن انداز کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب کو یہ بات سمجھائی کہ عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسے ہی ذلت و رسوائی اور عبرت ناک سزا نازل نہ کر دے جیسے ولید بن مغیرہ کے اوپر کی۔ تو یہ احساس دلایا حضرت عمر بن خطاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اور کتنا وقت لوگے دائرہ اسلام میں آنے کے لیے، کہ جب تمہارا دل متاثر ہے، جب تم تلاوت کلام الہی سے متاثر ہو چکے ہو، جب تم اندرونی سطح پہ اور اپنی ذہنی سطح پہ بھی یہ تسلیم کر چکے ہو کہ دین حق تو محمد کا ہی دین ہے، اور تم یہ بات جانتے ہو کہ تمہارے آبا و اجداد کا دین حق پر نہیں ہے، پھر بھی کون سی ایسی رکاوٹ ہے؟ تو کیا تم اللہ کے عذاب کا پھر انتظار کر رہے ہو؟ اور انہی کے سامنے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، آپ یعنی اللہ آپ ہدایت دیجئے اور عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دیجئے۔ یہ سن کے حضرت عمر بن خطاب بے حد افسردہ اس انداز میں ہوئے کہ انہیں ندامت ہوئی اپنے اس عمل کے اوپر جو اب تک وہ اسلام کے خلاف کرتے رہے، اور آنسوؤں کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائرہ اسلام میں یعنی مشرف با اسلام ہوئے، دائرہ اسلام میں قدم رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر یہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ وہ وقت اور منظر تھا ناظرین کہ جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے ان کی چیخیں نکل گئیں، خوشی کے مارے ان کا عالم یہ تھا کہ تکبیر کے اعلانات ہوئے، اللہ اکبر کی ایسی صدائیں بلند ہوئیں کہ اس گھر سے کہا جاتا ہے کہ پورے کوہ صفا میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی اور اہل قریش، اہل مکہ کے کانوں تک، دور دراز علاقوں تک وہ صدائیں گونجی۔ لوگوں میں ایک دم بے چینی پھیل گئی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ یہ مسلمان، یہ صحابہ کرام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی اتنی باآواز بلند اللہ اکبر کی صدائیں کیوں لگا رہے ہیں؟ اور صحابہ کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پورے مکہ کے اندر ایک ایک شخص کو پکڑ کر یہ بتائیں کہ حضرت عمر بن خطاب اب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ جدھر عمر بن خطاب کھڑے ہو جاتے تھے بس فتح سمجھے وہاں سے شروع ہو جاتی تھی۔ مسلمانوں کو یہ بہت بڑی تقویت ملی، بہت بڑی سمجھے کہ ایک طاقت ملی، ان کے اندر ایک حوصلہ آ گیا، ان کے اندر جو اب تک انہوں نے قربانیاں اور قریش کے ظلم و ستم سہے تھے ان میں اب مزید قوت آ گئی، کیونکہ وہ مایوسی کی دلدل میں گر رہے تھے اور یہ اللہ کی نصرت تھی۔ یہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب کی صورت میں ایک ایسی نصرت تھی کہ اب مسلمانوں کا یہ مختصر سا قافلہ طاقت سے اور اپنی قوت سے دائرہ اسلام میں مزید لوگوں کو لانے کے لیے کوشاں ہو رہا تھا۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرہ اسلام میں آئے، یعنی حضرت عمر بن خطاب نے جب اسلام قبول کر لیا تو حضرت عمر بن خطاب کو بھی یہ ہوا کہ میں بھی جا کے اپنے خاندان کے کچھ لوگوں میں، کچھ میرے بھی چاہنے والے اور ملنے والے اور بڑے سرداران میں اس بات کا جا کے اعلان کروں، بتاؤں کہ ان کو یہ معلوم ہو سکے۔ اور حضرت حمزہ بھی یہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب خود جائیں، ان کو یہ بتائیں تاکہ وہ قریش کے سرداران، وہ قریش کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لیے مشکلات پیدا کرنے، ان کے منہ پہ یہ ایک تماچا ثابت ہو، وہ یہ سمجھ سکیں کہ دیکھو اسلام کی طاقت یہ ہے، اللہ کے قول کی اور اللہ کی صورتوں کی یہ طاقت ہے کلام الہی کی کہ وہ حق والا دین ہے، اور عمر جیسے لوگ بھی جو ہیں اب وہ دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھ آئے کہ وہ جو اپنی ضد پہ اور اپنی انا پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ جو ایک اللہ کو نہیں ماننا چاہتے، وہ یہ مانیں اور سمجھیں اور خود بھی وہ
صحیح فیصلہ کر سکیں۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ امام ابن جوزی سے یہ روایت ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو اہل مکہ یعنی مکے کے جو مختلف قبائل کے لوگ تھے وہ اکٹھا ہو کر اس شخص کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اسے تنگ کرتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے، لڑتے تھے، تشدد کرتے تھے، ایسا حال کر دیتے تھے کہ لوگ کہیں کہ جینا دھوبر کر دیتے تھے اور مشکلات پیدا کرتے تھے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل کے گھر پہنچے، چونکہ ابو جہل حضرت عمر سے متاثر بھی تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور بھی آج کچھ باتیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کریں گے، تو اس نے بڑا ویلکم کیا۔ ابو جہل نے حضرت عمر بن خطاب کو کہا کہ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے دروازے پر ہی اس کو یہ بتایا کہ ابو جہل میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لا چکا ہوں، ابو جہل کے تو قدموں سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ ابو جہل سٹپٹا گیا، پریشان ہو گیا، ستے میں چلا گیا، کافی دیر تک حضرت عمر کا چہرہ ہی دیکھتا رہا کہ یہ کہہ کیا رہے، لیکن اس کو یہ یقین تھا کہ حضرت عمر مذاق نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب یہ کوئی بات ایسی نہیں کہہ رہے کہ میں اس کی تصدیق کے لیے دوبارہ عمر سے پوچھوں یا میں اس پہ مزید حیرانی ظاہر کروں، وہ تو جو بات کرتے ہیں فیصلے کی صورت ہوتی ہے۔ جب اس نے حضرت عمر بن خطاب کا یہ جملہ سنا تو فوراً سے بیشتر غصے میں آ کر، حیرانی سے نکل کر دروازہ پٹخ کے بند کیا اور پلٹ کے اندر گھر میں یہ بولا کہ خدا بیڑا غرق کر، یعنی بددعا دی۔ لیکن خدا نے تو اہل قریش کا، اہل کفار کا بیڑا غرق کرنا تھا، کیونکہ وہ لوگ دین حق پر نہیں تھے۔ پھر روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے ماموں کے گھر پہنچے، اور آسی بن ہاشم آپ کے ماموں کا نام تھا۔ جب ان کو یہ خبر دی تو وہ بھی جو ہے دروازہ بند کر کے مایوسی کے ساتھ گھر کے اندر چلے گئے، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر حضرت عمر بن خطاب دائرہ اسلام میں آ گئے تو اب اہل قریش کی طاقت ٹوٹ رہی ہے، اب اہل قریش وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو عمر بن خطاب کے ہوتے ہوئے ہو سکتا تھا۔ لیکن دوسری جانب ابو جہل نے اہل قریش کے بہت سے لوگوں کو اس طرح سے تیار کیا ہوا تھا کہ پھر چاہے کوئی بھی شخص دائرہ اسلام میں آئے تو اس پہ ٹوٹ پڑو۔ تو اسی دوران ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک قبیلہ جس کا نام قبیلہ سہم ہے، اس کے بہت سے لوگ جو مخالفین اسلام تھے، مشرکین میں شامل ہوتے تھے، اور بہت سے لوگ جو اہل قریش کے بھی اس میں شامل تھے، یعنی مختلف قبائل کے لوگ تھے، یہ سب ایک جم گھٹے کی صورت میں جمع ہو گئے، اور انہوں نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے عمر کی اپنی طاقت ہے، ٹھیک ہے عمر کا اپنا جاہو جلال ہے، لیکن اب وہ ہم میں سے نہیں ہے، اب وہ بے دین ہو چکے ہیں، اب وہ دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں، لہٰذا اب عمر کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے ایک وہی شخص جو اس وقت تک جب اسلام میں نہیں آیا تو اس کا جاہو جلال اور اس کی طاقت اور اس کے نام اور اس کی شخصیت کا رعب یہ ہے کہ لوگ کانپ جاتے تھے، اور جب دائرہ اسلام میں آ گئے تو آج وہ سارا رعب، وہ شخصیت کی وہ تمام تر چیزیں لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئیں، کیونکہ اب لوگوں کے ذہنوں میں صرف اسلام کی دشمنی ہے، اور اب عمر بن خطاب بھی ان کے دشمن ہیں۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اکیلا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا انہوں نے ایک بڑے جھمگٹے کی صورت میں اپنے آپ کو تیار کر کے ٹولے بنائے اور کہا کہ آج تو عمر بن خطاب کو ہم قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ تیار ہوئے، ایک دوسرے کو انہوں نے حوصلہ مندی دی کہ عمر سے ڈرنا نہیں، ایک ساتھ چلو، اور جس گھر میں عمر موجود ہیں وہاں پہنچ کر ہم عمر بن خطاب کا آج خاتمہ کریں گے۔ یہ اہل قریش اور مشرکین کے لیے اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے عمر بن خطاب کو قتل کر دیا تو پھر مسلمانوں کی ساری ہمت ٹوٹ جائے گی، اور وہ لوگ جو بے بس ہیں، جو کمزور ہیں اور آج مشرک ہیں لیکن کل اگر وہ اسلام میں جانے کا سوچتے ہیں یا وہ ڈرتے ہیں ابھی تک ہم سے اور وہ مشرف با اسلام نہیں ہو پا رہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کر پا رہے صرف ہمارے ڈر کی وجہ سے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عمر بن خطاب کے اس اقدام کی وجہ سے ان کے دلوں سے بھی ڈر نکل جائے اور وہ بھی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر آ جائیں۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ عمر بن خطاب کو مارنا تو بے حد ضروری ہے۔ اب یہ ٹولہ بن کے آیا تو وہی عمر بن خطاب جو اپنا جاہو جلال رکھتے ہیں تو آج تنہا ہو گئے۔ آج عمر بن خطاب کو بچانے والا کوئی نہیں، نہ اپنی طاقت، نہ اپنا وہ روب، نہ دبدبا۔ آج عمر کی تلوار اتنے بڑے مجمع کا مقابلہ نہیں کر پائے گی،
حضرت عمر اس وقت مایوسی کی کیفیت میں ہے، لیکن اللہ پر توکل کیا کہ یا اللہ تیرے دین کو قبول کیا ہے، تیرے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔ اور دیکھیے اللہ کیسی مدد فرماتا ہے، اللہ ہمیشہ مسلمانوں کی اللہ نے وہیں سے مدد فرمائی جہاں سے مشکل پیدا ہوئی۔ روایت میں یہ ہے کہ اسی قبیلہ سہم کے جتنے لوگ تھے، انہی لوگوں میں سے اسی قبیلے کا سب سے معزز ترین شخص جس کا نام تاریخ میں ابو عمر عاص بن وائل ہے، اور بڑا خوبصورت اس نے لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ اب ہے تو یہ بھی اسلام سے متاثر، ہے تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے متاثر، لیکن مجبوریاں ہیں کہ آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتے، قبائل کی مجبوریاں ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، باہر اتنا جمع غفیر جمع ہے کہ عمر بس گھر سے باہر نکلیں یا وہ لوگ گھر میں داخل ہوں تو آج عمر کا بچنا مشکل ہے، لیکن اللہ نے انہی لوگوں میں سے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آئے، انہی کے قبیلے کا سب سے معزز ترین شخص حضرت عمر کے پاس بھیجا، اور اس نے پوچھا کہ عمر کیا ہوا، تم گھر میں چھپے بیٹھے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے آئے ہیں، اور جتنی تعداد میں یہ آئے ہیں یہ آج مجھے قتل کر دیں گے، لہٰذا میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور اللہ پر توکل کر کے بیٹھا ہوں کہ جو کچھ ہونا ہے اور جو میرے اللہ نے میرے لیے بہتر سمجھا ہوگا وہ ہوگا۔ تاریخ میں یہ ہے کہ جب ابو عمر عاص بن وائل نے یہ بات سنی تو وہ مسکرایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھا اور کہا کہ یہ ممکن نہیں، یہ بالکل ممکن نہیں کہ یہ لوگ تمہیں قتل کر سکیں۔ اب حضرت عمر بن خطاب کو یہ اطمینان ہوا، کیونکہ یہ بات کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا تھا، یہ ان کے قبائل کا ایک معزز ترین شخص کہہ رہا تھا۔ ابو عاص عمر بن وائل جب وہاں سے نکلا تو اس نے جا کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو منتشر کیا اور کہا کہ جاؤ چلے جاؤ، عمر بن خطاب کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ تو یہ ہے اللہ کی وہ نصرت کہ جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ کہاں سے راستہ پیدا کرتا ہے اور کہاں سے اپنے بندوں کو محفوظ رکھنے کے لیے لوگوں کو بھیجتا ہے، یہ ہے اللہ کی وہ قدرت۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کے قبیلے کے لوگوں نے بے حد اس سے مباحثہ کیا، بحث ہوئی، یعنی ان کی کوشش رہی کہ کسی بھی طریقے سے ابو عمر عاص بن وائل ان کے درمیان سے ہٹ جائے اور وہ حضرت عمر بن خطاب کو قتل کر دیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عمر بن عاص وائل نے یہ بڑے والہانہ انداز میں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرف مت جانا، جاؤ واپس چلے جاؤ، یعنی اس نے جھٹکا ان لوگوں کو۔ تو جب قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ اب ہم اس سے مزید بحث مباحثہ نہیں کر سکتے تو وہ سب کے سب واپس چلے گئے۔ ابن اسحاق کی ہی یہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے یہ لوگ نہیں، کوئی ایک بہت طویل کپڑا تھا اور اس کپڑے کو اللہ نے بس ایک دم سے پکڑ کے پیچھے کھینچ لیا۔ یعنی سمجھانے کی غرض سے یہ بات ہے کہ جیسے آپ کے سامنے کپڑا کوئی تھان کی صورت میں ہو تو وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بڑا جمع غفیر ہے، یہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں، پھیلا ہوا ہے، حد نگاہ تک دکھ رہا ہے، اور یہ لوگ ٹوٹ پڑے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا۔ اور اللہ نے پھر ایسی نصرت دی کہ جیسے اللہ نے وہ ایک کپڑے کی مانند لوگ تھے ان سب کو ایک ساتھ پکڑا اور پیچھے کر دیا، یعنی غائب کر دیا ایک دم۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم لوگ دین حق پر نہیں جو ہم اتنے چھپے بیٹھے ہیں؟ ہم لوگ اپنی عبادتیں بھی چھپ چھپ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ہم دین حق پر ہیں اور ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی اس سوال کی روشنی میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو ہم اپنی عبادتیں کھل کر کعبۃ اللہ میں کریں۔ تو اب یہی بات تھی جس کو مشرکین اپنے دل میں رکھتے تھے کہ عمر بھی اب دائرہ اسلام میں آ گئے، حضرت حمزہ بھی اب مشرف با اسلام ہو گئے، اب تک جو عبادتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا صحابہ کرام چھپ چھپ کر رہے تھے، اب وہ کھل کر کریں گے، کیونکہ اب ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو مان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ دیا
کہ ٹھیک ہے اب ہم کعبۃ اللہ میں جا کر نماز ادا کریں گے۔ تو اب دیکھیے کہ مسلمانوں کو جو اصل تقویت ملی، جو اب اہل قریش کے سینوں پہ سانپ کی طرح لوٹ گئی، وہ یہ تھی کہ جب مسلمانوں کا یہ قافلہ پھر نکلا کھل کر عبادت کرنے کے لیے، زیارت کے لیے یا طواف کعبہ کے لیے، تو اب یہ پروٹوکول میں نکلا۔ ایک جانب حضرت عمر بن خطاب ہیں تو دوسری جانب حضرت حمزہ کھڑے ہیں۔ اب یہ دونوں اطراف میں اتنے جاہو جلال والی شخصیت کے حامل صحابہ کرام موجود ہیں، اور ان کی تلواریں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ اگر کوئی بھی مسلمانوں کی جانب کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو سب سے پہلے ان کی تلواریں باہر نکلیں گی۔ تو یہ پروٹوکول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کعبۃ اللہ کی جانب بڑھے اور وہاں پر نماز ادا کی۔ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک لقب دیا، اور وہ لقب تھا فاروق کا، اور اسی دن سے حضرت عمر بن خطاب کا نام اہل عرب میں، تاریخ اسلام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس حوالے سے یہ روایتیں بھی ہیں تاریخ میں کہ حضرت ابن مسعود کا یہ ارشاد ہے کہ اس سے پہلے مسلمان خانہ کعبہ کی جانب اس طرح جا کے کھل کر نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ ایک روایت ہے حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک اسلام پردے سے باہر نہیں آیا تھا۔ یہ وہ تقویت تھی اسلام کی جو حضرت عمر بن خطاب کے دائرہ اسلام میں آنے سے ہوئی، حضرت حمزہ کے دائرہ اسلام میں آنے سے ہوئی، اور پورے صحابہ کرام کے اس گروہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ٹیم کو جو طاقت ملی، اب وہ کھل کر نمودار ہوئی۔ تبلیغ اسلام میں بھی اب آسانیاں پیدا ہونے کا امکان پیدا ہوا۔ لیکن یہ بات اب اہل کفار کو اور مشرکین کو مزید کھل رہی تھی، ان کے لیے اب اور مشکل ہو گئی تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ایذا پہنچانا آسان رہا ہی نہیں تھا، لیکن دوسری جانب مسلمانوں کو بھی عبادت سے روکنا، تبلیغ اسلام سے روکنا ایک مشکل مرحلہ بن چکا تھا۔ لہٰذا اب اہل کفار نے جو راستہ اپنایا وہ ایک سیاسی راستہ تھا، اور وہ سیاسی راستہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنا ایک نمائندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجنے کا اعلان کیا، اور یہ پورا ایک پلان ترتیب دیا کہ کسی بھی طریقے سے اب ہم ایک سیاسی مفاہمتی راستہ اختیار کریں، اور اس مفاہمتی راستے کے ذریعے اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ سے روکیں۔ کیا ہوگی وہ مفاہمت، کیا وہ راستہ تھا، کس نمائندے کو بھیجا، اگلی قسط میں ہم آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے۔ اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔